ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری دو صورتیں ہر جادو کا توڑ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس میں جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اب سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے با وضو رہتا ہوں، جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرو؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لو کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کیا اردو دے پٹھے کمزور نہ لڑ دیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی، وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا اس سے تو میرے کو بھی چوکھا کام ہے۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کم واسطے آیا سی ہوتا اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ کہنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی، نائی ان کے داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، وہ بیوی آج تو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے، یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اس نے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی ہے، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان۔ میں نے کہا جا کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہ گیا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں، جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا ایسے بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہمارے دو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل۔ اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا، کون بول رہا ہے؟ تو رنگڑی میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں۔ اچھا، میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گئے۔
میں کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا۔ کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا، صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا؟ کب وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کھجانے لگا، تو واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا۔ ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسل چیختے ہیں، پھر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جسم خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب آپ اپنی روح پر صبر کی برباش ڈالتے ہیں تو وہ روح اندر سے نا پھولتی ہے، پھیلتی اور ایک طاقت بنتی، اور وہ ایسی طاقت بن جاتی ہے جو آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے گا نا اس کی بھی زندگی بدل جائے بغیر بولے، چپ رہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا ہے، یہ امتحان کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں، وَلَتُبْلَوُنَّ، ضرور آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَهُ، آزمائے گا، لِنَبْلُوَهُ، آزمائے گا۔ کتنے قرآن میں یہ الفاظ آتا، تو امتحان میں تو چیز کو پیچیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی مختلف گھاٹیاں اس کے لیے امتحان ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وہ ساری دنیا کے دکھ درد ایک ہوا کے جھونکے سے بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، راستہ تلاش کرو، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دنیا کا 97، اس کائنات کا 97% بالکل گھپ اندھیرا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ جو 3% ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ بھی اندھیرا۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ وہ سورج کو لے کر آیا اور چاند کو لے کر آیا، ورنہ اصل یہ بھی اندھیری کائنات ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ سورہ یاسین کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جانور کی جب کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ پھل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے، سلخہ کہتے ہیں کھال اتارنا۔ کسائی، آپ عید پہ تو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لگے ہوتے ہیں، کھال اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو آیت لہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں
اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں۔ تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند ایک صبر، تو جب ہم روح اٹھاتے ہیں تو ہمارے کر رہے ہوتے ہیں، تو آیت لہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں۔ تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند کو حکم دیا تو والقمر قدرناہ منازل، تو وہ اپنی رات کے اندھیروں میں اجالے لانے لگا۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ نسلخ منہ النہار، یہ جو دن کی میں نے کھال پہنائی اندھیروں کو، اس کے اوپر سے میں دن کی روشنی کی کھال لمبت پریشانیاں رکھی۔ تو ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو۔ وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، فیصلہ آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو ستارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزار، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم مت تجرب، شاباش، مبارک، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا، اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا۔ ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتا، 300 سال میں بالغ ہوتے، 500 600 سال
800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے. ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے. جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتے. تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن. اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آتا ہے دن عادتاً لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ. جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے. یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے. تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے. اللہ کا نظام ہے. کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا. غضبی میرے غضب کو خرید، سخطی میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے. تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا. اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا. تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے. ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا. پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے. نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی. ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر کٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ٹہنی ایک ٹہنی پورا درخت نہیں، ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو. اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو تو تمہارا دل نہیں بھرے گا کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی، یہاں تو حد ہے کہ آگے کوئی حد ہی کوئی. لہذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو رہے ہیں. تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں. تو وہ ہم نے دنیا کی قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی، ایسے جا رہی، ایسے جا رہی. تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے. کھربا دیکھو، کھربوں اربوں جو یہ دنیا کے لیے وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے. ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے. تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے اور پھر ہم مزید. ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ایک لگا کے اپنے تخت پر، تو سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے تو اس کو سال ہا سال گزر جائیں.
تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تو ایک شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے ہی وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہو گئی۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں کملا ہو جائے گا۔ وہ کہے گی امان کفینا من رغبت، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، اور تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے؟ یہ جو 72 ہو رہے ہیں یہ تو شروع میں ہے، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے۔ تو وہ کہے گا بلا، لیکن من انتی، جی تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور یہ چند دن ہیں گزار لو میری ماں۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یعذب اللہ العذاب الاکبر، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہوگا۔ النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس، اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے۔ اللہ ہماری حفاظت سے۔ تو یہ پیپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس۔ پہلا جو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہوگی، ہم اگر تصور میں لانا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو آدم کو اتارا سری لنکا، وہاں سے چلایا کہ جاؤ میرا گھر بناؤ، کون رہبر تھا، کس طرح وہ یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نشیب نیچے، اس وقت تو بہت ہی نیچے تھا، یہ صفا مروہ اور جبل ابی قبیس، جبل قیقعان قرآن نام، اس طرح ان کے درمیان یہ پہلے کی طرح وادی تھی۔ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام سے گھر بنوایا، بے بکہ، بکہ کہتے ہیں گردن ٹوٹنے کو، اتنی مشقت تھی کہ اور ازدحام کو، رش کو بکہ کہتے ہیں، رش ہو جانا۔ اس وقت تو آدم علیہ السلام کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، اللہ نے نام لیا بے بکہ، اور پھر آدم علیہ السلام کو حج کروائے اس کے، وہ ہندوستان سے آتے تھے اور یہاں حج کر کے جاتے تھے، اور دونوں کی قبریں اب ادھر ہی ہیں، کہیں کسی ارض مقدس میں ہیں، واللہ عالم کہاں پر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بناؤ، ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے، جبکہ نوح علیہ السلام کے طوفان سے یہ سارا گھر بہہ گیا تھا اور صرف ایک ٹیلا تھا بس۔ اور آپ اس آیت پہ غور کریں، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بنیاد نہیں کہا، بنیاد آدم علیہ السلام والی تھی، جو بنیاد کھود کے آدم علیہ السلام نے بنائی تھی اس پر دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، وہ بنیاد نہیں ہلی، اور وہ آج تک وہی بنیاد ہے۔
یہ جب اللہ کے نبی کی عمر 35 برس تھی تو بیت اللہ کو توڑا گیا، تو سارے ڈر رہے تھے کہ کیسے کریں، کچھ ہو نہ جائے۔ تو حارث بن نضر ایک قریشی تھا، میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے ہی توڑ رہے ہیں، اور اس نے خود آزماری تو کچھ ہوا نہیں، تو انہوں نے سارا اوپر کی دیواریں توڑ دیں، اور جب وہ آدم علیہ السلام کی بنیاد پہ ماری نا کدال، تو پورے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بالکل ڈارک ہو گیا۔ تو یہ اللہ یہ بھی معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے قدیم بنیاد وہ آدم علیہ السلام کی رکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، بنیان من البیت نہیں فرمایا، قواعد، بنیاد کے اوپر انہوں نے دیواروں کو اٹھایا۔ تو جب اس وقت ہمارے نبی سے 2000 سال پہلے کیا نظام چلایا؟ حضرت ہاجرہ کو بیٹا دیا، سارا کو نہیں دیا۔ سارا تو آپ کی ایج فیلو تھی، 80 پلس دونوں سے، ہاجرہ ہوں گی 24-25 سال کی۔ ہاجرہ ان کو کہتے ہیں ہجرت کی وجہ سے، نام ان کا اصل کوئی اور ہے، ہجرت کی انہوں نے اس لیے ان کا نام ہاجرہ ہے۔ میں پڑھا تھا لیکن میں تو اچانک بولتا ہوں اپنی یادداشت پر، تو وہ مجھے نام ذہن سے نکل گیا ہے۔ نام ہاجرہ نہیں تھا، یہ ٹائٹل ہے ان کا ہاجرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کے دل میں نا وہ ایک دکھ ڈال دیا، وہ کہیں مجھے یہ بچہ برداشت نہیں ہوتا، اس کو مجھ سے دور کرو۔ ان کو یہ تھا کہ یہ بعد میں آئی، اس کو ہو گیا اور مجھے نہیں ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہ تو وہ دل کو پکڑ لیا تھا، کب دعائیں مانگنی شروع کی، 20-25 سال کی عمر میں اگر شادی ہوئی ہوگی تو 84 عمر میں بیٹا ہوا، 84 سال کی عمر میں، تو اس نے تو دل پہ قبضہ کر لیا، ان کا دل نہ چاہے۔ تو جبریل آیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سارا کہہ رہی ہے ویسے کرو، اس کو دور لے جاؤ۔ تو انہوں نے پوچھا کدھر لے جاؤ؟ کہ جبریل آئے گا اور وہ راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر آگے آگے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر پیچھے پیچھے، بچہ گود میں، ہاجرہ پیچھے، اور اب آپ فلسطین سے یہاں کا سفر، جبریل چاہتے تو یوں اٹھا کے لائے، لیکن اللہ نے اسباب کا نبیوں کو بھی پابند بنایا ہے۔ اب دیکھیں مکہ سے بیت المقدس تک آپ کو براق پہ لے گئے، اور اوپر اپنے قدرت سے لے گئے، نہ جبریل نے پکڑا، نہ جبریل نے اٹھایا، نہ کندھوں پہ بٹھایا، کن فیکون کے ساتھ اوپر گئے، جبریل کے محتاج ہو کر نہیں گئے۔ تو سارا یہ سفر کروایا۔ تو اللہ کے نبی سے 2000 سال پہلے یہاں کیا ہوگا؟ آپ لوگ گئے ہو، کتنا کچھ سبزہ ہے وہاں آج بھی، گئے ہو نا اردن؟ ہاں جی جی، کتنا کچھ سبزہ، خشک پہاڑ ہے بالکل۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ چلتے ہیں، اور چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن لگے ان کو، کوئی راستہ نہیں، کوئی پہلے سے راستہ ڈیزائن کوئی نہیں نا، تو کس طرح انہوں نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ کن فیکون سے نہیں ہوا۔ جبریل بھی انسانی شکل کی مشقت برداشت کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، احد کی جنگ میں آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، وہ کون تھے؟ آپ نے کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی، کہ ادھر جبریل تھے، ادھر میکائیل تھے۔ جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر انسانی طاقت ہوتی ہے، فرشتے والی نہیں ہوتی، فرشتے والی نہیں ہوتی، انسانی طاقت ہوتی ہے۔ ان کو چونکہ جنس تبدیل کر دی نا، تو پھر اسی ہی کے اثرات، وہ بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے آپ کے دائیں بائیں، ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل۔ تو جبریل ایسے نہیں کہ اڑتے ہوئے آ رہے تھے، وہ اسی مشقت سے گزر رہے تھے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے۔ جب چلتے 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 سوچو کتنے دن گزرے ہوں گے، اور سارے راستے میاں بیوی کیا سوچتے ہوں گے، کدھر لے جا رہے ہیں، کدھر لے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا پرانا نام تو کنعان ہے، کنعان تو آباد تھا۔ تو وہاں سے چلتے 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 جب یہاں 4 پہاڑوں میں پہنچے، جو ایسے گول پیالہ بناتے ہیں، اور اس پیالے کے سینٹر میں گہرائی ہے، گہرائی، اور وہ ایک ٹیلہ سا ہے جس پر بیت اللہ آدم علیہ السلام نے بنایا، وہاں کہنے لگے یہاں اتارو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے کہہ رہے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل آ گیا، پانی کا فرشتہ آ گیا، حکم دیں، اجازت دیں کہ اما الیکم فلا، تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے مجھے، اما الی اللہ فنعم، ہاں اللہ کا محتاج ہوں۔ تو اطمینان سے آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے کہا بردن و سلام، ٹھنڈی ہو جا۔ جب یہاں جبریل نے کہا کہ یہاں اتار دیں تو ایک دم کہا یہاں کیسے اتار دوں،
آگ سے خوفناک منظر نظر آیا، یہاں کیسے اتار دوں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں، نہ سایہ، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ جبریل بولے آپ کے اللہ کی منشا یہی ہے، اس بچے سے آخری نبی دنیا میں آئے، آپ ان کو یہاں اتاریں اور چلے جائیں۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا جو تھیلے میں کھانا تھا، مشکیزے میں پانی تھا، اور کوئی چیز تو تھی نہیں جس سے وہ کوئی جھونپڑی بناتے، کوئی رہنے کا کمرہ بناتے۔ ایسے یہ کیکر کے درخت راستے میں دیکھ کے آئے نا آپ، اتنے یہی درخت ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک درخت کے نیچے بٹھا کے، اور جب واپس مڑے تو حضرت حاجرہ کی گود میں بچہ تھا، وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ تو حکم آ گیا کہ خاموش رہنا، جواب نہیں دینا۔ وہ کہا الا منتقلنا، ہمیں کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ خاموش چلتے چلتے، اب یہ کوئی ٹنل تھوڑی تھی، ایک پہاڑ پر چڑھے، اس سے اترے، پھر دوسرے پر چڑھے، پھر اس سے اترے، پھر خدائی پہنچے۔ خدائی یہاں سے 4-5 میل ہے، جہاں اب وہ انہوں نے زمزم کے کنووں کا پانی پہنچایا ہوا ہے، پہلے یہاں برتے تھے سامنے، وہاں برتا وہ خدائی ہے۔ تو یہ آج کا خدائی تو نہیں تھا نا، 3500 سال پہلے کا خدائی تھا۔ تو وہاں پہنچ کے ان کو خیال آیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے نہ حکم آیا۔ تو پھر ان کا اللہ امر کا، کیا اللہ نے آپ کو کہا ہے؟ تو پھر حضرت ابراہیم السلام نے ایسے سر ہلایا، انہوں نے ایک دم ایسے سینہ تان کے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ ہمیں ضائع ہرگز نہیں کرے گا۔ اللہ عجب مات تھی اور عجب تاریخ، سبحان اللہ سبحان۔ تو ابراہیم علیہ السلام اونٹنے پہ سوار ہوئے، پہلے تو پیدل چل رہے تھے، اور پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی، اور حاجرہ ایسے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ پہاڑی پر چڑھے اور یوں اتر گئے۔ تو اب دیکھنے والا تو منظر سارا ختم ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور ادھر مڑ کر پھر ایسے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ وہاں دعا نہیں مانگی آگ میں جاتے ہوئے، یہاں دعا مانگی۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ آگ سے بھی زیادہ، اور ایک معصوم بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، زیادہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کا بچہ ہے۔ یا اللہ تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا ہے، اب تو جان تیرا کام جانے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام تو جا رہے ہیں واپس آبادی کی طرف، حاجرہ کس جذبوں سے واپس لوٹی ہوگی، تھوڑا آپ تصور کریں۔ وہ جو واپس جا رہی ہیں 3-4-5 میل کا فاصلہ طے کر کے اسی کنویں میں، ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اور وہاں جا کر وہ اکیلی بیٹھی، تو جب رات آئی ہوگی، کالے پہاڑ اور کالی رات اور سنسناتی ہوا، اور آج سے 3500 سال پہلے ستارے بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں گے یہ بی بی کون ہے۔ اس گھپ اندھیرے میں ان پہ چراغ جلانے کی بھی کوئی شے کوئی نہیں، پتہ نہیں چاندنی رات تھی یا اندھیری رات تھی، کیا سما ہوگا وہ ان کے اوپر، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری ہوگی۔ پھر ایسی کتنی راتیں گزاری انہوں نے، کوئی ایک رات نہیں۔ پھر جب سورج نکلا ہوگا اور اس نے پتھروں کو گرمایا ہوگا، پہاڑ بھی آگ بن گئے، پتھر بھی آگ بن گئے، زمین بھی آگ بن گئی۔ ایک کیکر کے نیچے، تو آج کل کیکروں کا یہ حال ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ اس شدید گرمی میں اس بی بی کا دن کیسے گزرا، اس کی رات کیسے گزری ہو۔ 3 دن کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھانا بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، اور چھاتیوں میں دودھ اپنے آپ ختم ہو گیا، جو کہ کوئی منہ میں گیا ہی کچھ نہیں۔ وہ بچہ جب رو رہا ہوگا اور ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، تو ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہاں تو میری بچے کی دادی کو بلا دو، نانی کو بلا دو، خالہ کو بلا دو، پھوپھی کو بلا دو، ابا کو بلا دو، چاچا کو بلا دو، وہاں کون تھا۔ کتنا بڑا امتحان لیا اللہ نے۔ اب جانتے ہیں جب کوئی بڑی، یہ جو بلڈنگیں میرے سامنے بنی، کہ میں ہر سال آتا تھا، 89 سے بننا شروع ہوں، اتنے گہری بنیادیں تھیں، تو ایسے اوپر سے میں دیکھتا تھا، میں کہ یا اللہ اتنے گہرے کھڈے یہ کیا کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں تھا۔ جتنی اونچی بلڈنگ ہوتی ہے اتنی گہری بنیاد ہوتی ہے۔ آخری نبی کو لانا تھا نا، تو اس کے لحاظ سے قربانی کی بنیاد قائم کی، اس سے کم پر آخری نبی کا وجود بن ہی نہیں سکتا۔ جیسے لوہا ہے نا، ایک
اس پر 1300 سینٹی گریڈ پر وہ پگھلتا ہے، اس سے کم پر وہ پگھل سکتے نہیں، وہیں تک لے جانا پڑے گا۔ آخری نبی کو لانے کے لیے اتنی بڑی قربانی تک پہنچانا ضروری تھا، اس کے بغیر آپ کا وجود آ ہی نہیں سکتا۔ پھر جو اس اماں نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی، تصور کرو، اور وہ بی بی دوپہر کے وقت میں صفا پہ اسے پتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کو 110% یقین ہے، لیکن دل بے قرار و مجبور کے ہاتھوں بے بس ہو کر پہلے صفا پہ چڑھی، ایسے دیکھ رہی ہیں شاید کوئی ہو۔ جب وہ نیچے اترتی ہیں تو نشیب آ جاتا ہے، بچہ نظر نہیں آتا، اس کی وجہ سے پھر اب دوڑ لگاتی ہیں کہ بچہ نظر آئے۔ جب وہ نظر آنے لگتا ہے پھر وہ آہستہ ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صحیح فرما رہے تھے اور اس جگہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی بڑی مشقت سے یہاں اس وادی کو پار کرنا پڑتا ہے، لا یقطع الا جدا، پہلی صحیح جواب فرما رہے تھے حج کے اندر، چونکہ اس وقت تو یہ کوئی رستہ تو نہیں تھا، ایسے پتھر ہی تھے۔ تو اما ہاجرہ نے کس طرح وہ طے کیا ہوگا، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، پھر ایسے دیکھتی ہیں، پھر کوئی نظر نہیں آتا ہے، 7 چکروں پہ پھیپھڑے جواب دے گئے، شکر کریں وہ 7 پر جواب دے گئے، اگر 14 کر دی تو ہمارے ہم تو اے سی میں پھیپھڑے ہمارے پھٹ جاتے۔ 7ویں چکر پر وہ بے بس ہو گئیں اور گر پڑیں، اور ہمت نہیں ہوئی کہ بچے کے پاس چلی جائیں۔ ان کو یہ خیال تھا کہ بس میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، میں اس کو مرتے دیکھ نہیں سکتی۔ تو ایسے کیا ہے، وہ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ مسرور انور کا شعر ہے، اللہ اس کی قبر روشن کرے، کیا شعر ہے۔ ٹھہر جاؤ آنکھوں میں تھوڑا سا دم ہے، انہیں دیکھ لیں ورنہ حسرت رہے گی۔ تو وہ ماں نے ایسے دیکھا کہ میں آخری نظر ڈال لوں، تو ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا، وہ جب دیکھا ایک کوئی مرد کھڑا ہے تو وہ مردہ جسم میں جان آ گئی، یہ کون ہے میرے بیٹے کے پاس، اور پھر دوڑ لگائی، جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، آگے کیا ہو چکا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ پہنچے ہیں تو آدمی غائب، اور اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی ایسے، آج تک اس کے سورس کا پتہ کوئی نہیں، آج تک۔ اب تو جیولوجسٹ ہیں جو زمین کی تہ تک دیکھ لیتے ہیں، طائف تک انہوں نے ریسرچ کی ہے، کوئی سورس نہیں ہے، اور نہ اس میں مچھر ہوتا ہے، نہ کیڑے ہوتے ہیں، نہ مکوڑے ہوتے ہیں، نہ کائی لگتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، اور 3500 سال سے یہ پانی ہے۔ تو وہ ایسے ابل رہا تھا، ایسے ابل رہا تھا۔ تو عبرانی میں زمزم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا، کہتے ہیں آپ نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، کاش وہ زمزم نہ کہتی تو۔ 1-2 حدیثیں سنا تھا۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل، تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000۔ تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت ہے، ٹھیک، آج کا 6000 نہیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے، سارا۔ اس نے کہا تھا انفق من بعد مال، کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، غور سے سن، کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک تو گشت کر رہا ہے، ایک دعوت دے رہا ہے، ایک تعلیم کرا رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، ایک ذکر کر رہا ہے، ایک تہجد پڑھ رہا ہے، اور ایک سویا ہوا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا۔ کیا ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے، تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے۔ بیوی کو برابر ملتا ہے، جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے اسے برابر ملتا ہے۔ اس نے عمل پوچھا کوئی عمل بتائیں، تو اب سنو، میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلی تے چڑھ جا، واپس جب تک نہیں آتا تو انہیں مصلی نہیں چھوڑنا، اور روزہ رکھ، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں افطار نہیں کرنا، اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا یہ کون کر سکتا، یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بولو تو فرض کرو تو ایسا کر جائے، تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے تو وہ 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی رہے، تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹے ہی نہیں، 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر، 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ،
والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا. یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے. لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتا. اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت کام، بھائی ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو، تانے نہ دیا کرو. تجھے تو دکان نے بٹھا دیا، تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا، تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے، یہ مار دیتی ہیں، یہ بات مار دیتی. ایک منٹ کے لیے بھی کوئی آیا تو واہ واہ آؤ جی آؤ جی، وہ چیز اس کو ابھار دے گی. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے اکٹھے. فجعل الرجل يتعجب من صنيعه، تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگا تو واہ واہ کمال ہو گئی، کٹھے 3 ایک امان دنے کٹھے 3، تو وہ ایسے دیکھتے اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا. تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا، کہنے گے افلا ادلک بافضل مما صنعت، میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں جو میں نے کیا، اس سے بڑا بتاؤں. اچھا وہ کیا ہے؟ صاحب نے کہا بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل، ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، وصوتہ معلق باصبع، اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کو ایسے ایسا ایسا مارتا ہے، چلاتا ہے، یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے. تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی. تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا، وہ سوٹی گر پڑی. فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا، ہوتا نہیں ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا. یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے. میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر. عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے. تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے. اس لیے تو اللہ نے تفاوت رکھا، مالدار کی سخاوت کا امتحان رکھا، غریب کی خودداری کا امتحان رکھا، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو اللہ نے، میں نے ایک آیت پڑھی تھی فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ تعبیر پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کہیں نہیں. نماز مشکل، روزہ مشکل، حج مشکل، جہاد مشکل، تبلیغ مشکل، تہجد مشکل، ذکر تلاوت، دین کے جتنے بھی احکام ہیں کچھ مشقت تو ہے نا، مشکل تو ہے. کسی کے لیے یہ تعبیر نہیں ہے جو میں ابھی بتانے لگا ہوں، جو خرچ کرنے کے لیے تعبیر آئی ہے. اقتحام ہوتا ہے سامنے کوئی کھائی آ گئی، گھاٹی آ گئی جی، تو اس لیے پل تو ہوندے کوئی نہ نا، تو عرب شاہ سوار گھوڑے کو اٹھاتے تھے تو وہ چھلانگ لگاتا تھا اور پار جا کے وہ گرتا تھا. اس میں لمبی کھائی میں خطرہ بھی ہوتا تھا کہ نیچے گر جائے، عین ممکن ہے گر جائے، تو اس کے لیے لفظ اقتحام، ہیوی ویٹ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور میرے بچوں نے گھوڑ سواری سیکھنا شروع کی گاؤں میں اپنے گھوڑوں پر، تو وہ ایک تو بڑا ماہر ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بھی کچھ نہ کچھ تو ہو گیا، لیکن اتنا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹا تھا. تو میں آ رہا تھا ڈیرے سے تو سامنے گھوڑے پہ آ رہا تھا. میں گیا مولانا صاحب تو بھی گھوڑ سوار بن گئے؟ کہا جی بن گیا. میں کہا ذرا دوڑتا لاتے بھی کھاؤ، اور سامنے کھالا ٹپاونا ہے تسی گھوڑے نے، ایڈی ساری کھالی. میں کہا اے کھالا تسی ٹپایا تا میں تمہیں گھوڑ سوار ماننا. انہوں نے کہا گل ہی کوئی. تو ایک ایکڑ پیچھے لے گیا اور گھوڑے کو دوڑایا. اب اتنی مہارت تو تھی نہیں، جب گھوڑا آیا قریب اس کو اٹھانے کا طریقہ نہیں آیا تو گھوڑے نے یوں گردن موڑی تو بیٹا صاحب عہدے جا ڈٹھے تھے، گھوڑا عہدے جا کھلوتا، اور شکر ہے زمین کچی آئی، کچھ ہویا نہیں. اقتحام، گھوڑے کو اٹھانا
اور جان خطرے میں ڈال کے کھائی کو پار کرنا. وہ جو عمرو بن عبد نے ود نے کیا خندق کے موقع پر، ایک آدمی جس نے پیچھے سے گھوڑے کو اٹھایا اور چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا کر وہ کھڑا ہوا. مشکل کام. تو اب گھوڑ سواری ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی سمجھ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ بھئی کہ میں اوکھا تھا کہ میں نہیں اوکھا، لیکن میں نے تھوڑی سی تصویر پیش کر. تو اللہ کہتا ہے تم نے پھر چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ، پھر تم نے چھلانگ تو لگائی کوئی نہ. یا اللہ وہ کی ہے، وہ کیڑی گھٹی ہے جن اتنے اسی دھرک مارنا ہے، چھال مارنی. تو نے کہا فک کو رکھا، مصیبت زدہ کی مدد کر، مصیبت میں گھرے ہوئے کی گردن چھڑانا. اب یہ ایک ایشو لے کر آئے، بیمار کی گردن بھی پھنسی ہوئی ہے. اور ہمارے ہسپتالوں کا جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کچھ حکومت کا خزانہ تھوڑا ہے، کچھ ہمارے معاشرے میں دیانت کوئی نہیں، خدمت کا جذبہ کوئی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹروں کے آگے کہ ہمارے اکثر ڈاکٹر تاجر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ پیشنٹ نہیں ڈیل کرتے، کسٹمر ڈیل کرتے ہیں. تبادلہ ہوتا ہے مریضوں کا، بھیج دے پہ میرا کتنا کمیشن ہے، تینوں بھیج دے پہ میرے واسطے کی ہے. تو بہرحال کمیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خوبیوں کا ہی کرنا چاہیے. لیکن بس ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، کوئی نہ کوئی تو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو آئی جاتی ہے زبان کہ جب ڈاکٹر ہی تاجر بن جائے تو پیشنٹ کو ایسے ڈیل کرے جیسے کسٹمر ہوتا ہے. بہرحال کمیوں پہ مٹی ڈالو. تو میرے رب نے لوگوں کی مدد کرنے کی جو تعبیر کی ہے وہ ہے چھلانگ لگانا. تو نے چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ کیا یا اللہ؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، جہاد نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ساڑی طرح بہ کے بخاری پڑھاونا نہیں. کیا یا اللہ کہ میرے دکھی بندوں کی گردنیں آزاد کرا، دکھیوں کی مدد کر. او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ و مسکینا ذا متربہ. یا غریب رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال کرنا، مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال کرنا. ایک ہوتا فقیر، ایک ہوتا مسکین. مسکین ہے سکن ہو جانا، ایسی کیفیت کہ وہ بالکل پتھر کا بت بن گیا ہے. یہ فقیر سے بڑا غریب ہوتا. تو میرے رب نے کہا غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، جن کی گردنیں بیماری میں، قرضے میں، کسی بھی چیز میں پھنسی ہوئی ہیں، آزاد کرانا. یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا، یہ ہے گھاٹی میں چھلانگ لگانا، یہ ہے کھائی کو پار کرنا. ایمان کو بعد میں ذکر کیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ایک تھوڑا سا قانون بتا دیا کہ یہ صفات کافر بھی کر سکتا ہے، لیکن قبول اس کی ہوں گی جو ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. ایمان والا بھی ہو، صبر والا بھی ہو. تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر صاحب نے مطالبہ رکھا ہے، ہم ساری باتیں حکومت پہ کیوں چھوڑتے؟ دنیا میں سفر ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ وہاں تھا، یہ سویڈن، وہ ساری ویلفیئر کنٹری ہے. تو میں نے وہاں ایک سویڈش مسلمان تھا اور عالم بھی تھا، مدرسے میں پڑھا اور تعلق بھی تھا. میں نے کہا یہ آپ کے ملک کا یہ انقلاب کیسے؟ کا حکومت نہیں لے کر آئی تھی، عوام لے کر آئی تھی. 90 سال پہلے اس ملک کے 10 لاکھ آدمی ملک چھوڑ کے چلے گئے بھوک کی وجہ سے، یا ملتا کچھ فقر کی وجہ سے ملک چھوڑ کے. جب وہ چلے گئے تو ہمارے ملک کے سمجھدار، تاجر، پڑھے لکھے اور غریب سب مل کر جمع ہوئے کہ اگر اسی طرح لوگ جاتے رہے تو ملک تو صحرا بن جائے گا، تو ہمیں اپنے دیش کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو انہوں نے حکومت کو پیچھے کر دیا اور خود فلاحی کاموں میں لگے اور دنیا کی بہترین فلاحی حکومت بن گیا. ہماری حکومت بھی ذمہ دار ہے، لیکن ہماری حکومت غریب حکومت ہے اور کچھ بددیانتی کی انتہا ہے، خیانت کی انتہا ہے. تو ہر جگہ تو وہ پہنچنا بھی چاہیں تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ مل کر اینٹ پہ اینٹ رکھیں تو
کتنے ہسپتال بن سکتے ہیں، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنے بے گھروں کو گھر مل سکتے ہیں، کتنے مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یہ اللہ کو انتہائی پسند ہے۔ سہولت دینا اپنے اللہ کے بندوں، ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا کہ اللہ کو اپنے بندوں کو سہولت دینا کتنا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، بنی اسرائیل پہ فرشتے، پہلی چیکنگ فرشتے، ہاں بھائی کیا ہے تیرے پاس؟ کہے گا زیرو، کچھ نہیں۔ پھر کہیں گے کوئی سوچ وچار کر، اس کو اللہ کے سامنے پیش کر، یا اللہ تیرا بندہ ہے، سن لو کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں لائے۔ تو اللہ تو کریم ہے نا، اللہ کہیں گے کچھ سوچتا صحیح، کوئی بھلے نال ہی کر بیٹھا ہوں میں، سوچتا صحیح، کچھ تو کیتا ہوئے گا تم۔ تو سوچ 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 کے کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، تاجر تو لوگوں کو مال دیتا تھا، جب کوئی دینے کے قابل نہیں رہتا تھا، کوئی اس پہ آفت آ گئی، نقصان ہو گیا، گھاٹا پڑ گیا، تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اس کو معاف کر، مطالبے نہ کر۔ اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں دیر کرتا تھا تو میں اپنے ملازموں سے کہتا تھا اسے تنگ نہ کرو، جب دے گا ٹھیک، ادھر مگر نہ پہ جاؤ۔ یہ آپ کے بازاروں میں روز لڑائیاں ہوتی اور گریبان پکڑے ہوتے ہیں، ٹیلی فونوں پہ لگے ہوتے ہیں گالیاں دے دے، کیونکہ کاروبار سارا ادھار پہ چلا گیا ہے، دینے والا دینے کے لیے تیار نہیں، لینے والا سوٹا لیتا ہے، سر پہ کھلوتا ہے۔ کہنے لگا یا اللہ بس میں یہ کرتا تھا، جو دے نہیں سکتا تھا اسے معاف کر دیتا تھا، جو دینے کے باوجود دیر کرتا تھا اسے تنگ نہیں کرتا تھا، نہ اس کے ایمان کے بعد اور کچھ نہیں، ایمان کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ واہ تو نے میرے بندوں کے ساتھ اتنا سہولت کا معاملہ کیا، تو میں رب ہو کر کیوں نہیں کروں گا؟ چل جا معاف، موجہ جاؤ جنت، میری جنت۔ اللہ بڑا کریم ہے، تھانے دار نہیں ہے، رب ہے، رب کریم رب۔ علم پہلے سے چوہا آج اپنے بل سے نکلا، بلی کو دیکھتے ہی بھاگ گیا، کیسے پتا ہے کہ بلی میری؟ اور انڈے سے بچہ نکلتا ہے اور نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اور دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اسے 1 سال تک چلانا ہی سکھانا پڑتا ہے، پھر کھلانا پڑتا ہے، پھر کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا یہ بتانا۔ تو یہ فرق ہے انسان اور غیر انسان، تو یہ علم باہر سے لیتے۔ اب چونکہ ہمارا پیپر تھا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ بصیرا، ہم نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا کیا کہ اس کو ہم آزمائیں، آزمائش کے لیے پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی دی اور کان بھی دیے اور دماغ بھی دیا اور دل بھی دیا۔ اور چونکہ پیپر تھا، جانور کا پیپر کوئی نہیں، لہٰذا نہ وہ غلط کرتا ہے، نہ وہ غلط سوچتا ہے، نہ وہ اپنی ترتیب زندگی میں اپنے راستے سے ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتا۔ ہمارے لیے ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم شکر گزار بنو یا کافر بنو، یہ اب تمہاری اپنی ثواب دید پر ہے کون سا راستہ ہے۔ تو امتحان کی وجہ سے ایک شیطانی طاقت ہے، اس کی دعوت ہے، ایک رحمان کی طاقت ہے اور اس کی دعوت۔ اللہ کی دعوت انبیاء سے چلتی ہے اور آسمانی کتابوں سے، شیطان کی دعوت زخرف القول سے چلتی ہے، غرور، جھوٹی باتیں، غلط چیزیں، لیکن پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، جھوٹ کو، زنا کو، شراب کو، چوری کو، ڈاکے، غیبت کو، رشوت کو، حرام اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ جانتے ہوئے بھی خریدار ہیں۔ اور ہمیں حق پیش کرنا نہیں آتا، ہم اتنی بدصورتی سے حق کو پیش کرتے ہیں کہ حق والے ہی گھبرا کے بھاگنا۔ اور شیطان میں یہ وصف ہے کہ وہ اپنی ہر غلط چیز کو انتہائی خوبصورت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں، آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آخری کتاب کلام قرآن میں، یہ تحریف سے پاک ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے پہلے یہ پتہ ہونا ہے۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی، جتنا سورہ شعراء میں ہے کہیں بھی مختلف جگہ قرآن عربی لقوم یعلمون انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل حکیم حمید، یہ مختلف جگہ پر قرآن کا تعارف ہے۔ لیکن مجھے سورہ شعراء میں جو قرآن کا تعارف ملا ہے ایک ہی جگہ، وہ پورے قرآن میں ایسا اور کہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی جستجو کے مطابق میری بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی بہتر کہیں قرآن میں آیا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ پہلا سوال ہے، یہ بھائی کس نے بھیجا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ تو اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہو کہ تمہارا شک دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بغیر شک و شبہ کے آسمان والے کا اتارا ہوا، اور رب العالمین کے ساتھ
کلام والے کی ہیبت کو ذکر کیا گیا ہے۔ کلام والے کی ہیبت نہ ہو تو کلام کی ہیبت کیسے ہوگی؟ جب وہ کہنے والے کو نہیں جانتا تو اس کے کہے کو کیسے جانے گا؟ جب وہ حاکم کو نہیں جانتا تو حکم کو کیسے جانے گا؟ حاکم کی عظمت حکم کی عظمت پیدا کر۔ میرا بھائی تھا نشتر کالج میں کارڈیالوجی کے وارڈ میں سیکھ رہا تھا، 2-3 ڈاکٹر نوجوان بڑے خوبصورت لمبے چوڑے سب کے اونچے اونچے قد آپس میں کر رہے تھے۔ ایک چھوٹے سے قد کا آدمی آیا، بے روبا سا، میرے نزدیک وہ انتہائی بے روبا آدمی، اور تینوں ایسے ہو گئے۔ مجھے خیال آیا یہ ضرور ان کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، ورنہ ان دیکھ کے بندہ ویسے ہی آ کے تھپڑ مارا میں دل نہیں کرتا۔ تو جب وہ چلا گیا تو میں نے طاہر سے پوچھا یہ تمہارا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یہ ہے؟ میں نہیں جانتا تو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں چپڑا سی کتوں اندر آ گیا۔ وہ جانتے ہیں تو وہ ہل گئے۔ جتنا ہم لوگوں کی عظمتوں کو جانتے ہیں اتنا اللہ کو جانتے تو قرآن ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ حاکم کی عظمت کے بغیر حکم کی عظمت نہیں تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الحمد للہ رب العالمین وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کل کائنات کا شہنشاہ جس کا علم کامل ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے سامنے کھلا ہوا ہے یہ اس رب کا کلام ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، پوری طاقتوں کا مالک۔ اس کا ملک کیسا ہے؟ قل ان الامر کلہ، اس کی طاقت، اس کے ملک، اس کی قدرت کیسی ہے؟ اس کی بادشاہی کیسی ہے؟ قل اللہم مالک الملک۔ اس کی تدبیر کیسی ہے؟ یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اس کا انتظام کیسا ہے؟ لا تاخذہ لا یعودہ حفظہ۔ نظام چلاتا کیسے ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر ایک پر اس کی نظر کیسی ہے؟ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ۔ اندھیرے میں اجالے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو نہیں، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ساری کائنات پر ایسا حاوی ہے کہ نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ ظالم ہے، ظلم سے پاک ہے، جہل سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے۔ فإنه يعلم السر وأخفى۔ اتنا علم کامل ہے کہ زور سے بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، ہونٹ بند کر کے بولو اسے بھی سنتا ہے۔ میں نے ہونٹ بند کیے، میں نے کچھ کہا، میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ کہتا میں نے سنا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے دل کو اللہ کی عظمت سے بھرنا ہوگا تب قرآن کی عظمت آئے۔ اور ہم تمہیں جیسے پڑھاتے ہیں وہ ہوتا ہے قانونی طریقہ، اصطلاحی طریقہ، تو وہ اللہ کی عظمت تو نہیں آتی، اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، عظمت نہیں آتی، جو قرآن میں ہلاتا نہیں۔ میں نے جو عربی شروع کی تھی اس لیے کہ تم قرآن کے ساتھ جڑو۔ اللہ کرے میرا یہ خواب میرے مرنے سے پہلے پورا ہو کہ میں ایک ایسی جماعت تیار کروں جن کے دل دماغ پر قرآن کی بادشاہی، جو تمام اکابر اسلام کی عزت احترام ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم قرآن سے جڑے ہوں اور اللہ کے محبوب سے جڑے ہوئے کہ تمہارے اوپر سیرت کی چھاپ ہے، تم دیکھو تو سیرت کی نگاہ سے اور قرآن کی نگاہ سے، تم بولو تو قرآن اور سنت کے انداز سے، تم سوچو تو قرآن اور سیرت کے انداز سے۔ اس سے ابھی ہم بہت دور، ہم ذرا اکابر میں ہی پھنسے ہوئے، اس سے ابھی بہت دور۔ حاشا وک اللہ کو میری مراد اکابر اسلام سے کوئی برگشتہ کرنا نہیں ہے، ان کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ لیکن ابو حنیفہ جیسی ہستی کہتی ہیں کہ ہم رجال و نحن، جب آئے گی ابراہیم نخی پر اور حماد پر تو پھر ہم رجال و نحن، اللہ کے نبی کی بات 100% لیں گے۔